حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ملا۔ حضرت نے اسے بہت سمجھایا کہ میرے ساتھ کدھر جا رہا ہے، جاؤ اپنے گھر، میرے ساتھ کہاں جا رہے ہو۔ بہرحال اس آدمی نے ضد باندھ لی کہ حضرت میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ضد کو دیکھا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر میرے ساتھ رہے گا تو جو میں کہوں گا اسے کرنا پڑے گا۔ تو اس آدمی نے حامی بھر لی اور بولا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی دونوں چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں تھوڑی دیر آرام کیا، پھر آگے چلے گئے تو ایک گاؤں نظر آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اس گاؤں میں اور بولو کہ ہم 2 آدمی ہیں، آپ کے مہمان ہیں، ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ چنانچہ گاؤں والوں نے 3 باجرے کی روٹی دی۔ 3 روٹی لے کر جب وہ آدمی چلا تو اسے راستے میں خیال آیا کہ روٹی تو 3 ہی ہے، 3 روٹی میں کیا ہوگا؟ اگر میں ایک روٹی کھا لوں تو حضرت کو کیا پتہ چلے گا؟ بہرحال اس آدمی نے ایک روٹی نکالی اور کھا گیا، اور حضرت کو بول دیا کہ گاؤں والوں نے 2 ہی روٹی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹھو، اور جنگل کی طرف نظر کی تو ایک ہرن کا ریوڑ دکھائی دیا۔ اس میں سے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا تو ایک ہرن آ گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور ایک ٹانگ کاٹی اور اس کو آگ میں بھونا۔ پھر ایک روٹی آپ نے لی اور ایک روٹی اس آدمی کو دی اور کہا کہ یہ گوشت ہے، اسے کھا لو۔ اب وہ آدمی دل ہی دل میں پچھتانے لگا اور سوچنے لگا کہ راستے میں روٹی نکال کر نہ کھایا ہوتا تو مزہ ہی آ جاتا، یہاں تو گوشت مل رہا ہے۔ جب دونوں نے کھانا کھا لیا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ذبح کیے ہوئے ہرن سے کہا کہ اے ہرن، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ پھر کیا تھا، ہرن زندہ ہو گیا اور کان پھڑپھڑانے لگا اور اچھلتے کودتے ہرن اپنے ریوڑ میں جا کر مل گیا۔ جب یہ نظارہ وہ آدمی نے دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا حضرت جی، آپ تو اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہو۔ حضرت نے فرمایا تجھے کیسے معلوم کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ اس آدمی نے کہا کہ ایک جنگلی جانور آپ کے بلانے سے آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی ران کاٹ کر آگ میں بھونا، پھر ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اس کے بعد آپ کے کہنے سے وہ ہرن پھر سے زندہ ہو گیا اور اپنے جھنڈ میں چلا گیا۔ اب کیا شک رہ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں، آپ بالکل اللہ کے ولی ہیں۔ اب تو میں آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے دل سے ولی مانتا ہے یا صرف زبان سے؟ اس نے کہا حضرت جی، میں تو دل سے مان گیا۔ حضرت نے فرمایا اگر تو مجھے دل سے ولی مانتا ہے تو بتاؤ گاؤں والوں نے تجھے کتنی روٹی دی تھی؟ اس پر اس نے جواب دیا حضرت جی، روٹی تو 2 ہی دی تھی۔ ابھی بھی اس نے تیسری روٹی کا انکار کر دیا۔ حضرت پھر وہاں سے چلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ندی آ گئی جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور وہ ان دونوں کو ندی کے دوسرے کنارے جانا تھا۔ حضرت نے اس آدمی سے کہا جہاں جہاں میرا قدم پڑے وہیں پہ تم اپنا قدم رکھنا اور میرے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر حضرت پانی کے اوپر چل پڑے اور وہ آدمی حضرت کو وہیں پر کھڑے کھڑے دیکھتا رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ واقعی یہ آدمی اللہ کا ولی ہے جو پانی پر چلا جا رہا ہے۔ حضرت نے کچھ قدم چلنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی وہیں ندی کے کنارے کھڑا ہی تھا۔ حضرت نے فرمایا ارے وہاں پہ کھڑے کھڑے کیا کر رہا ہے، میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ اس نے کہا میں تو تیرنا نہیں جانتا، صرف ڈوبنا ہی جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم بالکل نہیں ڈوبو گے، میرے قدم پر قدم رکھتے چلے آؤ۔ چنانچہ وہ بھی ندی پار ہو گیا۔ ندی پار ہو جانے کے بعد وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ عجیب انسان ہے جو پانی پر چل کر پار ہو گیا اور مجھے بھی چلا دیا۔ حضرت کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ بالکل اللہ کے سچے ولی ہیں۔ حضرت نے فرمایا تجھے کیسے پتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ پانی میرا ماموں کا بیٹا تھوڑی ہے جو ہم کو اپنے اوپر چلنے دے، لیکن آپ خود اس پانی پر چل کر پار ہو گئے اور مجھے بھی پار کرا دیے۔ اب بھی اگر میں آپ کو اللہ کا ولی نہ مانوں تو مجھ جیسا گھٹیا انسان اور نالائق انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا تو دل سے مجھے ولی مانتا ہے یا زبان سے؟ اس نے کہا حضرت جی، اب تو میں دل سے مان گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتاؤ پھر گاؤں والوں نے تجھے کتنی روٹی دی تھی؟ پھر اس نے وہی جواب دیا حضرت جی، روٹی تو 2 ہی دی تھی۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک بھیانک جنگل میں چلے گئے اور وہاں ان کو سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ملی۔ انہیں دیکھتے ہی اس آدمی کو لالچ آ گیا۔ اس نے دل دل میں سوچا 3 اینٹ ہے تو 1.5 حضرت کا اور 1.5 میرا، اور بولا حضرت آدمی تو 2 ہیں تو اینٹ 3 اس کو کیسے کاٹیں گے، تقسیم کیسے کریں گے؟ اس
इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत आसान है, एक ईंट मेरा, एक ईंट तो तेरा, और तीसरा ईंट उसका जिसने हमारी तीसरी रोटी खाई। इस पर उस आदमी ने झट से बोल दी, हज़रत वो रोटी तो मैंने ही खाया था। हज़रत ने फरमाया, मुझे सोने की क्या ज़रूरत, एक काम करो, ये तीनों सोने की ईंटें तुम ही ले जाओ। ये कहकर हज़रत अपनी मंजिल की जानिब चले गए। इधर ये आदमी सोचने लगा कि तीनों ईंटें घर पहुंचाई जाए। वज़न इस कदर था कि इससे सिर्फ 2 ही ईंट उठता था। तीसरी को छोड़ने के लिए दिल तैयार नहीं हो रहा था। इसी सोच विचार में खड़ा रहा कि शाम भी हो गई। इत्तेफाक से 3 डाकू भी आ गए और उसके पास 3 सोने की ईंटें देखकर उस आदमी को जान से मार दिया और एक एक ईंट पर तीनों ने कब्जा कर लिया। फिर तीनों डाकू सोचने लगे कि बड़ी आसानी से माल हाथ आ गया, अब हमें से 2 आदमी बाजार जाए और खाना लेकर आए, खा पी कर फिर चलेंगे। चुनांचे उनमें से एक डाकू बाजार गया, 2 डाकू उधर जंगल में ही सोने की ईंटों की रखवाली की जिम्मेदारी ले ली। वो दोनों डाकू जो जंगल में थे आपस में मशवरा करने लगे कि जब वो खाना लेकर आएगा तो हम दोनों उसको कत्ल कर देंगे और इधर जंगल में ही फेंक देंगे।